آج بھی ایران نے اپنی جوابی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے اسرائیل سمیت مختلف خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا ہے، اور آج دن کے ابتدائی گھنٹوں کے دوران متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر نے ایرانی میزائل حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ بحرین اور سعودی عرب میں بھی حملے رپورٹ ہوئے ہیں جن میں انرجی انفراسٹرکچر کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ قطر نے حالیہ حملے میں 17 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرونز ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس نے ایران سے داغے گئے 12 بیلسٹک میزائلز اور 17 ڈرونز کو ناکام بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے کہا ہے کہ آج ترکی کی ایئر اسپیس میں نیٹو کے فضائی دفاعی نظام نے ایک اور ایرانی میزائل کو انٹرسیپٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ترکی نے اسی طرح کا دعویٰ کیا تھا اور اس حوالے سے ایرانی حکام سے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، تاہم ایران نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اس نے ایسا کوئی حملہ نہیں کیا ہے۔ ایسے میں آج ترکی کی وزارت دفاع نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر اس کی سرزمین کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو وہ تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اس کے علاوہ وسطی اسرائیل میں آج ایران کا بیلسٹک میزائل گرنے کے بعد کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ خلیجی ممالک میں ایرانی حملوں کے دوران زخمی ہونے والا ایک اور امریکی فوجی ہلاک ہو گیا ہے، جس کے بعد ایرانی حملوں میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ ایران خلیجی ممالک میں امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ریڈارز کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے، اور ان حملوں میں اسے کافی کامیابیاں بھی ملی ہیں اور امریکہ کو کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اور پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ دفاعی نظام کو نقصان پہنچانے کے بعد کیا ایران اسرائیل میں بھی اور امریکہ کی جو بیسز موجود ہیں خطے میں ان پر بھی زیادہ بہتر انداز میں حملہ کر پائے گا، کیونکہ یہ نظام متاثر ہو گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر حملوں کے دوران ایران کو ملنے والی غیر معمولی کامیابیوں کے حوالے سے مسلسل یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس کا ان میں اہم کردار ہے۔ حالانکہ روس بظاہر اس کشیدگی میں براہ راست شامل نہیں ہے، تاہم مختلف رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس ایران کو امریکی فوجی اہلکاروں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے، اور اس انٹیلیجنس میں مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی جنگی جہازوں اور طیاروں کی لوکیشن کی معلومات شامل ہیں، جو ایران کو ٹارگیٹنگ میں مدد فراہم کرنے کے لیے دی گئی معلومات کا حصہ ہیں۔ اس حوالے سے جب امریکی صدر ٹرمپ سے سوال ہوا تو ٹرمپ نے سوال کرنے والے صحافی کو ہی ڈانٹ دیا اور کہا کہ کتنا بے وقوفانہ سوال ہے جو اس وقت پوچھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ سے یہی سوال ہوا تو انہوں نے بھی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ ہم ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے کمانڈر ہر چیز سے واقف ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، وہ کیوں بات کر رہا ہے، یہ ہمارا کام ہے، لہٰذا ہم اس بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔